الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ محترم سامعین حضرات، آج کی ہماری یہ ویڈیو بھی اس دیوبندی مولوی کے جواب میں ہے جس کو خود علماء دیوبند ذباب القاذورات، رئیس الخنازیر، رئیس الشیاطین، نطفہ نامعلوم جیسے القابات سے نوازتی ہے، بلکہ یہ علماء دیوبند کہتے ہیں کہ یہ پھکڑ باز، گالی باز، بد کلام مولوی حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے اور حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گستاخ ہے، اور یہ پھکڑ باز مولوی اپنی چرب زبانی کی وجہ سے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی گستاخ ہے، کئی محدثین و علماء اعظام کا یہ گستاخ ہے۔ اس بدبخت گستاخ مولوی کی زبان اتنی لمبی ہے، یہ جب بھی بولتا ہے بکواس کرتا ہے، گند بولتا ہے۔ اسی وجہ سے میں نے کہا ہے کہ اس کو منہ کی بواسیر ہے، یہ منہ سے گند اگلتا رہتا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ تھا کہ مرزا پیغمبر مرزا دجال نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں بدترین توہین کی۔ توہین کرنے کے بعد اس توہین کو نصارہ کے متھے میں مارا، کرسچنز کے کھاتے میں ڈال دیا، کہا کہ میں ایسا نہیں کہتا بلکہ عیسائی کرسچنز یہ عقیدہ اور نظریہ رکھتے ہیں، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ اس طرح کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ جب یہ بات منظر عام پر آئی تو عالم اسلام میں ایک اضطراب پایا گیا، مسلمانوں کے جذبات بڑے مجروح ہوئے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ الحمدللہ جو عالم اسلام کی وابستگی ہے اور محبت و عشق ہے، وہ اس چیز کا تقاضا کر رہا تھا کہ ایسے بے لگام لوگوں کو لگام ڈالی جائے اور ان کو عبرت کا نشان بنایا جائے۔ بالخصوص حضور مفکر اسلام کنز العلماء ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی دامت برکاتہم العالیہ نے شریف فرائض سر انجام دیتے ہوئے ایک فتویٰ صادر فرمایا، جو کہ 24 اگست 2025 کو منظر عام پر آیا، اور یہ خلاصہ تن تھا، یہ ایک اجمالی فتویٰ تھا جس کی تفصیل تقریباً ایک ماہ بعد 21 ستمبر 2025 کو کر دی گئی۔ یاد رہے کہ یہ جو خلاصہ تن آپ نے فتویٰ لکھا، اس فتوے کے اندر جس چیز کو پیش نظر رکھا گیا تھا وہ مرزے کی مذکورہ گستاخی تھی، جو اس نے خود گھڑ کے نصارہ کے متھے ماری اور عیسائیوں کے نام پر لگا دی کہ یہ گستاخی وہ کرتے ہیں۔ اس بات کا اقرار ان دیوبندی علماء کو بھی ہے کہ یہ گستاخی مرزے نے خود بنائی ہے اور عیسائیوں کے کھاتے میں ڈال دیا ہے۔ جب مرزے کے پاس اس لفظ کے ساتھ کرسچینٹی کا ثبوت نہیں ہے اور یہ خود گستاخی مان رہا ہے، تو پتہ چلا یہ اس گستاخی کا خود ہینڈ پکچر ہے، اس نے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہے۔ وہ گستاخی اس کی خانہ ذات ہے، اس کے اندر کے بغض کا رزلٹ ہے، جو اس نے آج تک صحابہ کے لیے، اللہ کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اہل بیت اعظام کے لیے، اولیاء اللہ کے لیے، فقہاء کے لیے، سب کے لیے اس نے بک کی ہے۔ تو وہ ساری چیزیں اس کی بنیاد پر اس نے یہ گستاخی گویا بنائی ہے، اور بنانے کے بعد اس کو عیسائیوں کے متھے مار دیا۔ حتیٰ کہ یہ پھکڑ باز مولوی جس نے مرزے کے خلاف ایک ویڈیو بنائی اور پھر اس کو ڈیلیٹ بھی کر دیا، یہ بھی مانتا ہے کہ یہ گستاخی مرزے نے خود گھڑی اور عیسائیوں کے کھاتے میں ڈال دی۔ اس نے یہ گستاخی جو کی ہے یہ عیسائیوں کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی ہے۔ کہ اس شخص نے عیسائیوں کے کندھے پر بندوق رکھ کر کس قسم کے الفاظ پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہرحال یہ گستاخی عیسائیوں کے کھاتے میں ڈالی گئی مرزے کی طرف سے، اس پر اجمالی فتویٰ جلالی صاحب نے دیا اور تقریباً ایک ماہ کے بعد اس کی تفصیل بھی کر دی۔ جلالی صاحب نے جو خلاصہ تنشری فتویٰ صادر فرمایا تھا، اس کی شک نمبر 4 پر یہ پھکڑ باز بڑی توں کرتا ہے اور اس کے بارے میں بڑی چیم گوئیاں کرتا ہے اور اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اس کو تھوڑا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ کلام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جلالی صاحب نے شک نمبر 4 کے اندر فرمایا ہے، اگر کرسچنز میں سے بطور فرض معاذ اللہ کوئی ایسی گستاخی کر بھی رہا ہو تو کسی مسلمان کے لیے پھر بھی جائز نہیں کہ وہ اس کو اپنی طرف سے بیان کرے۔ پہلی بات تو یہ طے ہے، ابھی تک کوئی بھی ثابت نہیں کر سکا کہ کرسچنز، نصارہ، عیسائی ایسے الفاظ بولتے ہیں، یہاں تک کہ نہ مرزے کے فالور اور نہ مرزا ثابت کر سکا، اور نہ یہ پھکڑ باز مولوی جو کہتا ہے کہ مرزے نے صرف نقل کیا ہے، محض نقل کیا ہے، نہ یہ نقل دکھا سکا کہ عیسائی اس طرح کہتے ہیں۔ جب وہ اس طرح نہیں کہتے تو دوسری صورت ہے، اگر وہ کہتے بھی ہوتے تو جلالی صاحب کہتے ہیں اگر بالفرض معاذ اللہ کوئی اس طرح کی گستاخی کرتا بھی ہے تو بھی مسلمان کو یہ روا نہیں، مسلمان کے لیے یہ جائز نہیں کہ اپنی طرف سے اس کو پیش کرتا رہے۔
یہ خود اپنی طرف سے پیش کر دے اس گستاخی کو، تو یہ مسلمان کے لیے روا اور جائز نہیں ہے۔ پھر آپ آگے فرماتے ہیں یا کسی شرعی مسئلہ کی وضاحت میں اس گستاخی کو کوٹ کرے، وہ گستاخی جو تھی نہیں بنا لی گئی اور بنا کر ان کے متھے مار دی گئی، یا اگر معاذ اللہ وہ کرتے بھی ہوں تو کسی مسلمان کے لیے روا نہیں ہے کہ وہ اس گستاخی کو کوٹ کرے، نقل کرے۔ مثلا کہ ایک بندہ منو ان ایک گستاخی کو اٹھاتا ہے، نقل کر دیتا ہے، لوگوں کے سامنے عام کر دیتا ہے، اس کو پھیلا دیتا ہے، وائرل کر دیتا ہے، اور پھر اس گستاخی کا رد نہیں کرتا کہ یہ گستاخی قرآن و سنت کی روشنی میں کتنی مردود ہے، اور اس کی ہول ناکیاں نہیں بیان کرتا کہ اس کی تباہی کتنی ہے، لوگوں کو اس گستاخی سے نفرت نہیں دلاتا، محض نقل کر دیتا ہے، پھیلا دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے بندہ دنیا اور آخرت میں کتنا ذلیل ہو سکتا ہے، اس کی دنیا اور آخرت کس طرح برباد ہو سکتی ہے، اس پر تنبیہ نہیں کرتا، لوگوں کو متنبہ نہیں کرتا، نفرت نہیں دلاتا، اس کا رد نہیں کرتا، اس کی تباہی اور بربادی لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتا، تو اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ یہ بھی تو توہین ہی ہے۔ کیوں اس گستاخی کو پھیلایا جا رہا ہے؟ کیوں اس گستاخی کو عام کیا جا رہا ہے؟ کیوں وہ گستاخی لوگوں کے سامنے عام کی جا رہی ہے؟ لیکن پھکڑ باز نے اس پر اعتراض کرنا شروع کر دیا، جبکہ بات بالکل واضح ہے، بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ محض کوٹ کرنا اور اس کو ثابت اور برقرار رکھنا مرزے کا انداز یہی تھا، کیونکہ یہ فتویٰ بھی مرزے کے معاملے میں پیش کیا گیا، تو اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ پہلے نمبر پر اس نے تو قرآن میں تحریف معنوی کی، قرآن جو چیز بیان نہیں کر رہا اس نے کہا یہ قرآن بیان کر رہا ہے، قرآن کے اندر اس نے معاذ اللہ تحریف معنوی کر کے تصرف کیا۔ پھر ایک گستاخی گھڑی جس کا ثبوت نہ ابھی تک مرزے کے پاس ہے نہ اس پھکڑ باز مولوی کے پاس ہے، گھڑ کے نصارہ کے متھے میں ماری، نصارہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ گستاخی نہیں کی، یہ کہتے ہیں نہیں کی ہے، ان کے متھے ماری، پھر اس کو وائرل کیا، اس گستاخی کو نقل کرنے کے بعد رد نہیں کیا کہ یہ گستاخی ہے، نہ اس گستاخی کو رد کیا، نہ اس کی تباہیاں بیان کی، نہ یہ بیان کیا کہ اس سے کتنی نحوست پھیلے گی، نہ اس سے نفرت دلائی، نہ لوگوں کو متنبہ کیا کہ اس سے بچو، محض نقل کر کے پھیلا دیا۔ تو اب جلالی صاحب نے جو بیان کیا تھا اس سینیریو میں مرزا سامنے تھا، تو اس حوالے سے یہ بات کی گئی، اور پھر مزید جب تفصیلی فتویٰ آیا 21 ستمبر 2025 کو، تو اس کے اندر وہ بیان کر دیا گیا کہ کب کب کسی کی گستاخی یا کفر کو نقل کرنا، نقل کفر کفر نباشد کے زمرے میں آتا ہے اور کب نہیں آتا۔ تو اجمال میں بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، جب اس کی تفصیل آئی تو تفصیل میں بات کلیئر ہو گئی، بالکل واضح ہو گئی، جو خلاصتاً فتویٰ تھا وہ بھی اپنی جگہ بالکل صاف تھا، اور جب تفصیلاً فتویٰ آ گیا تو بات بالکل اظہر من الشمس ہو گئی۔ لیکن کیا کریں اس دماغ کا جو دیوبندی کی کھوپڑی میں فٹ ہو چکا ہے، ان کو الگ ہی منطق سوجی ہوئی ہے، وہ اس سے اپنا الو سیدھا کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں جی یہ دیکھو جلالی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ جو گستاخی نقل کرتا ہے وہ معاذ اللہ گستاخ ہو جاتا ہے، لہٰذا اب اس نے عمارت کیا کھڑی کی، کہنے لگا کہ یہ کتاب ہے القوقبۃ الشہابیہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی، اس کے اندر کہتا ہے کہ اسماعیل دہلوی کی اعلیٰ حضرت نے 74 گستاخیاں نقل کی ہیں، 74 گستاخیاں اسماعیل دہلوی کی اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں نقل کی ہیں۔ کہتا تمہارے جلالی صاحب کے اصول اور قانون کے مطابق اگر گستاخی کو نقل کر دینا، کوٹ کر دینا بھی گستاخی ہے، تو اسماعیل دہلوی کی 74 گستاخیاں نقل کرنے کی وجہ سے، ان کو کوٹ کرنے کی وجہ سے معاذ اللہ اعلیٰ حضرت بھی گستاخ ٹھہرے۔ یہ الکوکبۃ الشہابیہ ہے، یہ آپ کے اعلیٰ حضرت نے حضرت شاہ اسماعیل امام الموحدین اور ولی کامل حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ تعالی علیہ کی گستاخیوں کے بارے میں یہ کتاب لکھی ہے، اور قریباً 74 کے قریب اپنے زعم میں اس نے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ کی گستاخیاں کوٹ کی ہیں۔ تو اب جو 74 گستاخیاں کوٹ کرے، اور ایسی گستاخیاں کہ جس کی جرت پادری اور پنڈت کو بھی نہیں ہوگی، تو وہ تو 74 درجے گستاخ رسول ہوگا۔ اس پر تھوڑی سی تفصیل سے میں بات کرنا چاہوں گا کہ بات یہ ہے کہ جس مقام کو یہ پیش کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں مسلمانوں غور کرو، تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہو رہی ہے، ایسی گستاخی تو کوئی بد مذہب بھی نہ کرے، کوئی غیر مذہب بھی نہ کرے، ہندو، سکھ اور کرسچن بھی نہ کریں جس طرح کی یہ گستاخی ہوئی ہے۔ تو وہ مقام کون سا تھا، وہ جگہ کون سی تھی؟ دراصل یہ فتاوی رضیہ شریف کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 200 پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اسماعیل دہلوی قتیل کی یہ کتاب صراط مستقیم کا حوالہ دے کر ایک گستاخی کو نقل کیا اور پھر اس کا رد کیا، مسلمانوں کو متنبہ کیا، مسلمانوں کو اس گستاخی سے نفرت دلائی،
کیا تھی؟ یہ صفحہ نمبر 97 پر اسماعیل قطعی لکھتا ہے، زنا کے وسوسے اپنی بیوی کی مجامت کا خیال بہتر ہے، اور شیخ یا اسی جیسے اور بزرگوں کی طرف خواہ جناب رسالت معاب ہی ہوں، اپنی ہمت کو لگا دینا اپنے بیل اور گدے کی صورت میں مستغرق ہونے سے برا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ توہین تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ گستاخی تھی، یہ واضح طور پر گستاخی ہے۔ ایک سرسری نظر رکھنے والا، ایک سادہ بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ نماز کے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال، اور معاذ اللہ پھر مقابلے میں رکھا کھوتے گھوڑے کا خیال، اور کہا کہ حضور کا خیال کھوتے گھوڑے کے خیال سے بھی برا ہے۔ یہ گستاخی، واضح گستاخی تھی۔ اعلیٰ حضرت نے صفحہ نمبر 200 پر اس گستاخی کو نقل کیا، اور پھر تقریباً 11 صفحات اس کے رد میں لکھے۔ اکابرین امت کی عبارات نقل کی کہ یہ بے ادبی ہے، یہ گستاخی ہے، مسلمانوں بچنا، مسلمانوں غور کرو تمہارے نبی کی شان میں کتنی بڑی جسارت ہو گئی، کتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہے، توجہ کرو مسلمانوں، بچو ان بدبخت دیوبندیوں سے۔ اعلیٰ حضرت نے رد کیا۔ اس نے کیا کیا؟ اس بات پہ اعلیٰ حضرت کا شکریہ ادا کرتا کہ آپ نے ہماری آنکھیں کھولی ہیں، لیکن دیوبندی ہے نا، مر جائے گا لیکن گستاخوں کا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ اس نے کیا کیا؟ وہ جی دیکھو اعلیٰ حضرت نے گستاخی نقل کی ہے، تو جلالی صاحب کے فتوے کے مطابق گستاخی نقل کر دینا بھی گستاخی ہوتا ہے، لہٰذا اعلیٰ حضرت معاذ اللہ گستاخ ہو گئے۔ وہ کہتے ہیں نا، الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ بکواس تمہارے بڑوں نے کی، گستاخیاں تمہارے بڑوں نے کی ہیں، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو پکڑا ہے، گرفت کی ہے، رد کیا ہے، دلائل دیے ہیں، مسلمانوں کو متنبع کیا ہے، مسلمانوں کو بتایا ہے یہ کیسے گستاخ ہیں، اور تم پڑ گئے اعلیٰ حضرت کو۔ چوری تمہارے بڑے کر رہے تھے اندھیرے میں، بلب جلایا ہے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے، تو تم بلب جلانے والے کو ہی پڑ گئے ہو۔ یہ ہوتا ہے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے۔ شکریہ کرنے کے بجائے تم پڑ گئے اعلیٰ حضرت کو، بھونکتے ہو اس کے خلاف، اس ذات کے خلاف بھونکتے ہو جس نے مسلمانوں کو عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جام پلائے ہیں۔ سنو، مرزے کا گناہ جو تھا وہ تھا اور ہے بھی، اور اللہ تعالیٰ اس کو کیفر کردار تک پہنچائے، ہماری یہ دعا ہے، لیکن جن کو تم بچانا چاہتے ہو وہ تو نہیں بچیں گے۔ یہ گستاخیاں آج بھی مارکیٹ میں موجود ہیں، یہ کتابیں آج بھی ملتی ہیں، ایسا نہیں ہے معاذ اللہ جس طرح مرزے نے گھڑی اور کسی کے کھاتے میں ڈال دی، یہ آج بھی کتابوں میں موجود ہے، اور تمہاری درجنوں نہیں سینکڑوں کتابیں جو اس کی دفاع میں موجود ہیں، تو اس کا انکار تو نہیں نہ کیا جا سکتا۔ اور اگر تم کہو کہ جلالی صاحب کی وہ شک جو ہے 4 نمبر اس کے مطابق نقل کرنا بھی ایسے ہے، وضاحت ہم کر چکے، لیکن اگر تم ساری وضاحتیں نہ مانو تو پھر بھی تمہیں یہ شک فائدہ نہیں دیتی، کیونکہ تیرے گھر کا اصول پیش کرنے لگا ہوں۔ تمہارے اپنے دیوبندی مولوی نے، مفتی طارق مسعود صاحب نے ایک قانون بیان کیا ہے، وہ مرزے کو بچانے کے لیے جو انہوں نے تقریر کی تھی نا، اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ مرزے نے چونکہ اس گستاخی کی نسبت عیسائیوں کی طرف کی ہے، تو جب کوئی بندہ نسبت کسی اور کی طرف کر دیتا ہے وہ خود گستاخ نہیں ہوتا۔ تو اس پہ یہ اعتراض تو کیا جائے گا کہ عیسائی ایسا کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ اعتراض تو کیا جائے گا، تو آپ ریفرنس دیں وغیرہ وغیرہ۔ یہ اعتراض نہیں کیا جائے گا کہ انجینئر نے نبی کی توہین کی ہے۔ کسی اور کی طرف نسبت کرنے سے انسان توہین رسالت کا مرتکب نہیں ہو جاتا، 295C اس پہ نہیں لگتا۔ جناب یہ دیوبندیوں کا اصول ہے، یہ مولوی دیوبندی کا اصول ہے، اور تمہارا اصول ہے، لہٰذا اس دیوبندی اصول کے مطابق جب کوئی بندہ گستاخی نقل کر دے اور کہے کہ فلاں نے کی ہے، نسبت ادھر کر دے، تو نسبت کرنے سے گستاخ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے القوقبۃ الشہابیہ یا دیگر کتب کے اندر جو دیوبندی اکابرین کی گستاخیاں نقل کی ہیں، اور بقول تمہارے اسماعیل دہلوی کی 74 گستاخیاں نقل کی ہیں، تو نسبت اسماعیل دہلوی کی طرف کی ہے، اور مفتی طارق مسعود دیوبندی کے قانون کے مطابق، یعنی دیوبندی اصول کے مطابق اعلیٰ حضرت نسبت کرنے کی وجہ سے بری و ذمہ ہے، گستاخ پھر اسماعیل دہلوی ٹھہرے گا۔ اس کی کتابیں جو ہیں اس کے اندر جو گستاخانہ عبارات ہیں، ذمہ دار یہی ہوں گے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ تمہارا اصول ہے، لہٰذا تمہیں جلالی صاحب کی شک نمبر 4 فائدہ پھر بھی نہیں دے رہی، حالانکہ وہ اپنے مفہوم میں بالکل واضح ہے اور اس کی تفصیل بھی آ گئی، لیکن دجل، مکاری، فریب، دھوکہ، اس طرح کے کام تم نہ کرو تو کیسے پتا چلے کہ تم دیوبندی ہو۔ اگلی بات، اس نے اپنے الو سیدھے کرنے کے لیے حسام الحرمین شریف پر بھی زبان درازی کی۔ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم حقانیت حسام الحرمین پر بیانات دیں گے اور اس کی ساری عبارات کی وضاحت کریں گے، لیکن فی الحال جو اس نے چھیڑا، اور یہ حسام الحرمین اسی اعلیٰ حضرت کی ہے
جس کے اندر یہ لکھتا ہے کہ اہل سنت والجماعت علماء دیوبند نے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی گندی گندی معاذ اللہ گستاخیاں کی ہیں، اور ان کے علم کو معاذ اللہ شیطان کے علم کو ان کے علم سے زیادہ کہا ہے، ان کے علم کو جانور اور پتہ نہیں کیا کیا کہتا ہے دیکھو اعلیٰ حضرت نے ہمارے بڑوں کی یہ 2 گستاخیاں حسام الحرمین میں نقل کی ہیں، تو جلالی صاحب کے فتوے کے مطابق جو نقل کرتا وہ بھی گستاخ ہوتا ہے۔ میں پھر وہی کہوں گا کہ اس فتوے کی وضاحت ہم نے کر دی، اس کی تفصیل بھی آ گئی، لیکن اگر یہ اسی پہ اڑا رہا ہے تو پہلے تو میں اس کو تفصیل سے بیان کروں گا کھول کے کہ بات اصل میں ہے کیا۔ یہ کتاب ہے براہین قاطعہ، یہ رشید احمد گنگوہی کی کتاب ہے، اور اگر یہ ثابت نہ ہو کہ یہ رشید احمد گنگوہی کی کتاب ہے تو یہ بات مسلم ہے کہ رشید احمد گنگوہی کے کہنے پہ لکھی گئی، اس نے اس کی تائید کی، تصدیق کی، اور اس پر تقریر بھی لکھی اور مکمل اعتماد کا اظہار کیا۔ تو چھپی اگرچہ یہ خلیل احمد امیٹھوی کے نام سے ہے، لیکن رشید احمد گنگوہی اس کا مکمل طور پر مؤید ہے۔ اس کے اندر خلیل احمد امیٹھوی لکھتا ہے الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان و ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کے بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے؟ معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ کہتا ہے ایک طرف ہے شیطان کا علم، ملک الموت کا علم، دوسری طرف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم۔ کہتا ہے شیطان کا علم یہ زیادہ ہے، اس کا علم نصوص قطعیہ یعنی قرآن سے ثابت ہے، اور جو بندہ یہ کہے کہ شیطان کو جب اتنا علم ہے، ملک الموت کو جب اتنا علم ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا علم ہونا چاہیے؟ کہتا ہے یہ قیاس فاسدہ ہے، یہ غلط قیاس ہے۔ ان کا علم قرآن سے ثابت، ان کا علم وسیع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم نہ وسیع ہے نہ قرآن سے ثابت ہے، بلکہ جو اس طرح کہتا ہے وہ شرک کرتا ہے۔ یہ کوئی ایمان کی بات نہیں ہو رہی، یہ ایمان کے حصے کی بھی بات نہیں ہو رہی، یہ شرک ہو رہا ہے۔ آگے مزید واضح کر دیتا ہے، کہتا ہے شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے؟ شیطان کو یہ جو وسعت ملی ہے، علم وسیع ملا ہے، کہتا ہے یہ نص سے ثابت ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا علم کس نص سے ثابت ہے؟ اس کے اندر کون سی نص آئی ہے جس نص کے ذریعے شرک ثابت کر رہے ہو؟ تو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا عقیدہ یہ ہے، اس کا نظریہ یہ ہے، شیطان کا علم وسیع ہے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا علم وسیع نہیں۔ شیطان کا علم نصوص قطعیہ قرآن سے ثابت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ علم ثابت کرنا یہ قیاس فاسدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حسام الحرمین شریف کے صفحہ نمبر 82 سے 86 تک اس گستاخی کو نقل کر کے رد کیا، اور علماء حرمین شریفین کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے مفتیان کرام، اے علماء اعظام، دیکھو ایک بندہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو شیطان کے علم کے ساتھ مقابلہ دے رہا ہے، مقابلہ کرا کے شیطان کے علم کو وسیع کہہ رہا ہے، اور اس کے علم کو نصوص قطعیہ سے ثابت کر رہا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کو معاذ اللہ قیاس فاسدہ کے ذریعے ثابت کرنے کا کہہ رہا ہے، اور پھر اس چیز کو شرک کہہ رہا ہے۔ ادھر وسیع مان کے بھی شرک نہیں ہے، اور ادھر نہ مان کے بھی شرک۔ جب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فتویٰ مانگا تو انہوں نے فتویٰ دیا ہے بندہ گستاخ ہے، بے ادب ہے۔ اب گستاخی کی رشید احمد گنگوہی نے، یا پھر بقول دیگر خلیل احمد امیٹھوی نے، اور تصدیق ہے رشید گنگوہی کی، گستاخی یہ کریں اعلیٰ حضرت و مفتیان کرام کی بارگاہ میں پیش کریں کہ حضور بتائیں یہ گستاخی ہے کہ نہیں، وہ کہیں کہ یہ گستاخی ہے۔ اتنے پہ اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر زبان چلاؤ گے تو اس کو کدھر لے کے جاؤ گے؟ اور پھر اگر کہو کہ نہیں جلالی صاحب کی شک نمبر 4 ہے اور اس کے مطابق یہ گستاخی ہی بنتا ہے، تو میں کہوں گا جلالی صاحب کی شک تمہیں فائدہ نہیں دے گی، کیونکہ تمہارے گھر کا اپنا اصول ہے، جب کوئی بندہ گستاخی کی نسبت کسی کی طرف کر دیتا ہے تو نسبت کرنے کی وجہ سے یہ گستاخ ہوتا نہیں۔ اب یہ جا کے مفتی طارق مسعود کی منجی تھلے ڈانگ پھیرو اور اس سے پوچھو کہ یہ اصول تم نے کیوں پیش کیا؟ زبان چلاتے ہو، بکواس کرتے ہوئے تمہیں شرم اور حیا بھی نہیں آتی کہ تیرے جن بڑوں کی کرتوتیں دبی ہوئی تھیں دوبارہ اچھال رہے ان کو، وہ جو مر کے مٹی میں مل گئے ہیں ان کی قبروں کو باری کر رہے ہو۔ یہ تمہارے مولوی جن کا علم ایسے ہے جیسے کھوتے کوڑے کتے بلے کا ہے، ان کو ذلیل کروا رہے ہو، جو اللہ کی بارگاہ میں ذرہ ناچیز سے کم تر ہیں، جو چوڑے چمار سے بھی زیادہ ذلیل ہیں، ان کو مزید ذلیل کروا رہے ہو۔ تو ٹھیک ہے تمہارا شوق ہے، ہم کر رہے ہیں، لہٰذا ان دلائل کی روشنی میں اس پھکڑ باز کو یہ رسوائی حاصل ہوئی ہے کہ اس نے اپنے اکابرین کو ذلیل کروایا ہے۔
تیسرے نمبر پر اس نے جس گستاخی کی طرف اشارہ کیا کہ گستاخی ان کے بڑوں نے کی، اعلیٰ حضرت نے نقل کی، اور یہ کہتا ہے جلالی صاحب کے فتوے کے مطابق نقل کر دینا گستاخی ہے، لہٰذا جلالی صاحب گستاخ ہوئے، تو پہلے وہ گستاخی دیکھو وہ کون سی تھی جس کو اعلیٰ حضرت نے نقل کیا۔ یہ اشرف علی تھانوی کی کتاب ہے، چھوٹی سی پڑیا ہے، نام تو اس کا حفظ الایمان ہے، جو میرے پاس نسخہ ہے دیوبند کا چھاپا ہے، اس کا صفحہ نمبر 10 اور 11 ہے۔ اس کے اندر یہ کہتا ہے کہ پھر یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر عالم الغیب کا اطلاع کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ بات بالکل واضح ہے۔ تھانوی کہتا ہے کہ تم بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل علم غیب ہے یا بعض علم غیب، اور اگر کہو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض علم غیب ہے تو کہتا ہے اس میں حضور کی کیا تخصیص ہے، اس میں سرکار کی کیا شان ہے؟ بعض علم غیب، ایسا علم غیب تو زید و عمر کو بھی ہے، ایسا علم غیب تو ہر صبی، ہر بچے کو ہے، ہر پاگل کو ہے، کہتا بلکہ جمیع حیوانات و بہائم، ہر چپائے، ہر جانور، ہر حیوان کو ایسا علم حاصل ہے۔ کیا مطلب بنا؟ کتے، بلے، خنزیر، سب کو ایسا علم غیب حاصل ہے۔ معاذ اللہ، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ساتھ تشبیہ تھی، ایک طرف علم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسری طرف ان مذکورہ بالا رذیل چیزوں کا علم۔ یہ کہتا ہے ایسا ہی ہے۔ یہ گستاخی کی تمہارے بڑوں نے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے کیا کیا؟ صرف اس گستاخی کو پکڑا، نہ صرف پکڑا بلکہ اس پر گرفت کی، رد کیا، دلائل دیے، اور علماء حرمین شریفین سے جا کے فتویٰ لیا کہ جو بدبخت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم شریف کے بارے میں اس طرح کی زبان چلاتا ہے، اے علماء کرام بتاؤ اس کا کیا حال ہونا چاہیے، اس پر کیا فتویٰ لگتا ہے، وہ کس کھاتے میں آتا ہے؟ تو علماء نے کہا ایسا بندہ گستاخ ہے، کافر ہے، مرتد ہے، اور جو ایسے بندے کے کفر میں شک کرے وہ خود کافر ہے۔ یہ فتاویٰ جات اس لیے تھے، اعلیٰ حضرت نے تمہارے بڑوں کی گستاخیاں پکڑی، تم نے کیا کیا؟ وہ جی جلالی صاحب کہتے ہیں کہ گستاخی نقل کرنے سے بھی بندہ، گستاخی کوٹ کرنے سے بھی بندہ گستاخ ہو جاتا ہے، تو اعلیٰ حضرت نے ہمارے بڑوں کی گستاخیاں نقل کی ہیں تو اعلیٰ حضرت گستاخ ہو گئے نقل کرنے کی وجہ سے۔ تو میں کہتا ہوں ہم نے اس شک کی وضاحت کر دی، تفصیل بھی آ گئی، لیکن اگر تمہیں ہضم نہ ہو تو جناب والا مفتی طارق مسعود سے پوچھیں جا کے، انہوں نے دیوبندی اصول پیش کر دیا کہ نسبت کرنے کی وجہ سے بندہ گستاخ نہیں ہوتا۔ اعلیٰ حضرت نے تمہارے بڑوں کی گستاخیاں نقل کی، نسبت تمہارے بڑوں کی طرف کی،